बिजनेस है, किसी भी किस्म की कंपनी है, वो अपनी प्रोडक्ट डिजिटल मीडिया के ज़रिए सेल कर रही है, ज़्यादातर फेसबुक के ऊपर या इसके अलावा टिकटॉक पर या कुछ और ज़राए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप ये समझते हैं कि इसकी अहमियत बढ़ती जाएगी, अब इससे कम नहीं हो सकती? जी, बहुत शुक्रिया असद आपका इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। आपने बात की कि सिर्फ पाकिस्तान के सिनेरियो में आपने बात की कि पाकिस्तान में ये तमाम चीजें बढ़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले ये क्लियर करना चाहूंगा कि सिर्फ ये पाकिस्तान में नहीं बल्कि इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा चुकी है। लोग डिजिटल मार्केटिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं इस वक्त बरतानिया में मौजूद हूँ। मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हर चीज अब लोग ऑनलाइन जो है वो हासिल करने की कोशिश करते हैं। अगर आप दुनिया के टॉप जो कपड़ों के ब्रांड्स हैं या आप जूतों के ब्रांड्स की बात कर लेते हैं, तो जिस तरह पाकिस्तान में एक कल्चर है कि आपको फिजिकल स्टोर्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे ये कल्चर अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो चुका है। इवन कि आपको नाइकी या एडिडास के भी ब्रांड यहाँ पे आपको हाई स्ट्रीट्स के ऊपर नहीं मिलेंगे, बल्कि लोग अब ऑनलाइन जाके शॉपिंग करते हैं। और पूरी दुनिया की जो हुकूमतें हैं, रियासतें हैं, वो इस चीज को समझ चुकी हैं कि अगला जमाना जो है वो अब डिजिटल मार्केटिंग का है। लोग घर बैठ के चीजें हासिल करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब दुनिया के डायनामिक्स चेंज हो चुके हैं। हर शख्स वक्त बचाना चाहता है। लोग अब घर से बाहर जाने के बजाय घर पे बैठ के चीजें हासिल करना चाहते हैं। और यही वजह है कि आज बर्तानिया के अंदर अगर आप ईबे की बात करेंगे, अगर आप अमेजोन की बात करेंगे, तो बड़ी कंपनियां बन चुकी हैं। और सिर्फ बर्तानिया में नहीं, अमेरिका में, यूरोप में ये कंपनियां बहुत ऊपर जा चुकी हैं। अब इसके बरक्स पाकिस्तान के अंदर अगर देखा जाए तो ना ही हमें रियासती सतह पर हमने किसी को सपोर्ट किया इस तरह की कंपनी को, और ना ही हमने इंडिविजुअली जो है वो कोई इस तरह के काम करने की वहां पे कोशिश की। कुछ कंपनियां मार्केट में आई जिसमें दराज थी और इस तरह की कंपनियां थी, लेकिन हमने देखा कि वो बुरे तरीके से पिटी। और वो पिटी क्यों? कि उनको चलाने के लिए कोई प्रॉपर सेटअप नहीं किया गया। वहां पे एक तो आपने क्वालिटी मेंटेन नहीं की। और क्वालिटी मेंटेन क्यों नहीं हो सकी? क्योंकि आपकी रियासती सतह के ऊपर इस तरह के कोई कवानीन ही नहीं बनाए गए कि अगर कोई कस्टमर सेटिस्फाई नहीं होगा तो उसको जो जो डैमेजेस होंगे उस कंपनी को क्या डैमेजेस डाले जाएंगे। लिहाजा सिर्फ कानून साजी ना होने की वजह से हमने इन तमाम कंपनियों को जो है वो पिटते देखा। और फिर हमारी रियासत कहीं ना कहीं ये चाहती है कि इस तरह की कंपनियां मार्केट में कामयाब ना ही हो तो ज्यादा बेहतर है। और इसीलिए हमने देखा कि रियासती सतह पर इस तरह के जो है वो किसी किस्म के कोई स्टेप नहीं लिए गए। आज नहीं भी जी, वक्त मैंने है। आपकी बात को बढ़ाऊंगा। हमारे हुक्मरानों को बाद में अंदाज़ा होता है। इससे पहले मुझे याद है शुरू शुरू में केबल नेटवर्क्स आए तो वो पीटीए के पास थे, फिर इन्होंने पैमरा बनाया जब चैनल्स आए, तो बाद में ये अथॉरिटीज़ बनाते हैं। अब जब ऑनलाइन बिजनेस और फ्रॉड ज़्यादा होने लगा तो अभी कोई ऐसा चेक एंड बैलेंस नहीं है। फिर इन्होंने मैंने देखा है कंज्यूमर कोर्ट्स लेकर आए। अभी आपको चीज़ आ जाती है, आपको खोलने की इजाज़त नहीं होती, जब आप खोल लेते हैं तो पता चलता है वो 2 नंबर चीज़ आ जाती है। तो फ्रॉडिये ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो लोगों के साथ फ्रॉड करते हैं, तो इससे लोग थोड़ा सा बदजन हुए ऑनलाइन बिजनेस से। अब हम आ जाते हैं, हमारे यहाँ यूट्यूबर और टिकटॉकर जो हैं वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं, उनके लिए एक आसान जरिया ये बना है। उसका मतलब बताइएगा, एक शॉर्ट शॉर्ट वीडियो डालते हैं, लोग फ्रॉड में फंस जाते हैं। ये आपने इस तरह ऑनलाइन कमाई करनी है, वो ज़रा रहनुमाई कीजिएगा मेरे नाजरीन की। असल में बेसिकली अगर आप डिजिटल मीडिया से अर्निंग की बात करते हैं, जिसमें आपके पास टिकटॉक है, ट्विटर है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है और यूट्यूब, ये तमाम प्लेटफॉर्म्स जो हैं, इनसे लोग आजकल जो है वो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो इन तमाम प्लेटफॉर्म से कुछ प्लेटफॉर्म्स तो ऐसे हैं जो आपको डायरेक्टली पे करते हैं आपके वीडियोस पर ऐड चलाने के, जिसमें यूट्यूब, फेसबुक हो गया। और कहीं ना कहीं अब टिकटॉक भी दुनिया के अंदर मोनेटाइज हो चुकी है, जिसमें खासतौर पर अमेरिका है। अमेरिका के अंदर अब टिकटॉक भी मोनेटाइजेशन की तरफ जा चुकी है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि रियासती सतह पर इस तरह के कोई इकदाम नहीं किए गए, एक सिर्फ आप यूट्यूब से डायरेक्टली इनकम अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा फेसबुक की मोनेटाइजेशन के लिए भी आपको दुनिया के अंदर किसी और मुल्क के अंदर अपनी लोकेशन शो करवाना पड़ती है, और उसके बाद ही आप उसे प्रॉपरली, जिसके अंदर एड जिन वीडियोस के अंदर लगते हैं, उसे मोनेटाइज कर देते हैं। टिकटॉक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये तो बहुत दूर की बातें हैं। तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ये चल रहा है कि लोग मुख्तलिफ कंपनीज को शॉर्ट आउट देते हैं। अब अगर मेरी कंपनी है और मुझे शॉर्ट आउट दिलवाना है किसी बड़ी सेलिब्रिटी से, क्योंकि इस टिकटॉक के ऊपर अगर हम देखते हैं तो लोग बहुत बड़े, उनके कंटेंट से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन उनको अब इज्जत मिल चुकी है, आप उससे इख्तलाफ नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ठीक है। कंपनीज, रेस्टोरेंट्स, इस तरह के जो लोग हैं वो उन्हें पे करते हैं।
اور یہ کہتے ہیں کہ آپ اوکے اپنی ویڈیو کے اندر ہمیں شارٹ آؤٹ دے دیں، اور اس شارٹ آؤٹ کے ذریعے اس پاکستان میں لوگ پیسے کما رہے ہیں. لیکن ہم اس کو زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اگر بطور ریاست پاکستان، کیونکہ اس وقت ایک انلیجٹمیٹ حکومت بیٹھی ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اور یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے، اور نہ ہی ان میں اتنا اوکے شعور ہے کہ یہ کچھ کر سکیں. ہاں ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر، کچھ آنے والے چند سالوں کے اندر، اگر حکومت جس طرح تحریک انصاف کے دور میں، مجھے یاد ہے اظہر مشوانی کو کہ عمران خان کے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر فوکل پرسن تھے، تو انہوں نے بہت سے اس طرح کے سٹیپ لیے تھے، فیس بک مونیٹائزیشن کی طرف بھی وہ اس وقت جانا چاہ رہے تھے. اور تو بڑی اگر کمپنیز کو بھی حکومت، انہوں نے انوالو کرنے کی کوشش کی، اور جی جی امیزون کے لیے بھی میٹنگز ہوئی. بالکل میں آپ کی جی بات جی کو ایگری کر رہا ہوں کہ نوجوان جی نسل جی ہے، اتنے روزگار کے مواقع پیدا نہیں کر سکتی حکومتیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کریں. کیا کہیں گے آپ نے اسد بھائی آپ نے سلمان درانی، آپ مجھے اس کے اوپر ذرا بتائیں. اب ٹویٹر کے اوپر امیزون کے لیے بھی میٹنگز ہوئی. بالکل میں آپ کی جی بات جی کو ایگری کر رہا ہوں کہ نوجوان جی نسل جی ہے، اتنے روزگار کے مواقع پیدا نہیں کر سکتی حکومتیں، تو اس کے لیے یہی ہے کہ وہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو یوز کریں. کیا کہیں گے آپ نے اسد بھائی آپ نے سلمان درانی، آپ مجھے اس کے اوپر ذرا بتائیں. اب ٹویٹر کے اوپر اس سے پہلے فیس بک تھی، فیس بک کے اوپر لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ آپ کا جو اکاؤنٹ تھا ویریفائڈ نہیں ہوتا تھا. ٹویٹر کے اوپر آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہ حکومت کا ہے، یہ کسی وزیر اعظم کا ہے، وزیر اعلیٰ کا ہے، کم از کم آپ اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کامنٹس کر سکتے ہیں. پھر اب یہ ہوا ہے کہ اب وہ تنقید برداشت نہیں کرتے، بلاک کر دیتے ہیں. تو ابھی آپ نے دیکھا وہ جیلم کا ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے اوپر لوگ تنقید کر رہے ہیں. میرے پاس اختیار ہے، میرے پاس میں اپنی رائے دے سکتا ہوں، تو پھر اس کو پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے. قاضی صاحب مجھے آپ کی آواز ٹھیک سے نہیں آ رہی. اچھا چلیں، میں ٹویٹر کی بات کر رہا تھا کہ ٹویٹر کے اوپر اس طرح یہ مسائل ہم فیس کر رہے ہیں کہ کچھ ہمارے جو حکمران ہیں وہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ پیدا کریں، تب جا کر یہ برداشت پڑے. کہ دوسرا یہ بلاک کر دیتے ہیں لوگوں کو. تو میں نے کہا ٹویٹر کے اوپر لوگ سنتے ہیں اور سمجھتی بھی ہیں. اب آپ کو اگر میرا سوال سمجھ آ گیا تو، نہیں تو پھر میں رضیم سے اس کا جواب لوں. اسد بھائی آپ کی آواز بہت زیادہ ڈسٹارٹ ہو رہی ہے، ہمیں آپ کی آواز جو ہے وہ صحیح طرح سے سنائی نہیں دے رہی. اچھا چلیں، جتنی آپ کو میرے سوال کی سمجھ آئی اتنا آپ جواب دے سکتے ہیں. اگر آپ ریپیٹ کر دیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا میرے لیے. اوکے میں نے کہا کہ فیس بک کی نسبت ٹویٹر کے اوپر آپ کے ویریفائڈ اکاؤنٹ ہوتے ہیں، آپ کو یہ یقین ہوتا ہے کہ جس سے ہم بات کر رہے ہیں وہ وہی شخص ہے، مطلب وہ سی ایم ہے یا پی ایم ہے یا جو متعلقہ شخص ہے. لیکن وہ یہ جی ہے جی کہ وہ تنقید برداشت نہیں کرتے، الٹا اس کو بلاک کر دیتے ہیں. یہ چیز تو صرف آپ کو اسد بھائی پاکستان میں ہی دیکھنے کو ملے گی. اگر آپ ڈیولپ دنیا کی بات کریں، دنیا کی بڑی جمہوریتوں کی بات کریں، تو آپ کو یہ چیزیں وہاں پہ دیکھنے کو نہیں ملیں گی. ہم کیونکہ آج تک جمہوریت کو بہتر طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکے. یہ صرف میں ان کی بات نہیں کر رہا کہ حکمران اس طرح کرتے ہیں، بلکہ ہمارے صحافی، بڑے صحافی جو نام نہاد صحافی ہیں اور اپنے آپ کو آزادی اظہار رائے کا چیمپئن کہتے ہیں. میں نام گنوا سکتا ہوں آپ کو یہاں پہ کئی ایسے لوگوں کے کہ جو کہتے ہیں ہم سے بڑا آزادی اظہار رائے کا کوئی چیمپئن پاکستان میں موجود نہیں ہے. آپ ان کی بالکل ٹویٹ پر جا کے اگر کمنٹ کریں گے، آپ ان کے اوپر تنقید کریں گے، تو آپ کو فوری طور پر بلاک کیا جائے گا. اور کئی ایسے آزادی اظہار رائے کے چیمپئن بھی موجود ہیں جو اپنی ٹویٹ کے اندر ایون کے ریپلائز کو آف کر دیتے ہیں کہ کوئی شخص نہ کمنٹ کر سکے نہ ریپلائی کر سکے، تاکہ جو لوگ غم و غصے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ تنقید کرنا چاہتے ہیں، وہ تنقید جو ہے وہ فوری طور پر بند ہو جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر تنقید برائے تنقید کو زیادہ سمجھا جاتا ہے. اگر کوئی تنقید برائے اصلاح بھی کر رہا ہے تو اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ شاید تنقید برائے تنقید کر رہا ہے. ہمیں اس پورے کے پورے معاملے میں سے جو ہے وہ نکلنا ہوگا. اور آپ صرف نہیں، یہ ہماری دیکھیں کہ نوجوان نسل باشعور ہے. اب میں نے دیکھا ہے بہت سے ایسے یوٹیوبر ہیں جو ارننگ کر رہے ہیں اپنی، لیکن اگر اس کی بات میں وزن ہے، وہ دلیل سے بات کر رہا ہے، تو تبھی لوگ اس کو سنیں گے نا. تو درانی سر صاحب کیا کہیں گے؟ آپ نے پہلا سوال تو سنا، اس کا بھی جواب آپ دیجئے گا. موجودہ دور کا نوجوان باشعور ہے. اس کو پتہ ہے کہ جو یوٹیوبر یا ڈیجیٹل صحافی لاجک سے بات کر رہا ہے تو وہ اسے بائی کرے گا. اگر وہ لاجک نہیں ہے اس چیز میں تو وہ اسی وقت اسے رد کرے گا. تو اس پہ یہ والی بات کو بالکل مائنس ہو جاتی ہے کہ یہ جو آج کل انہوں نے ایک رواج بنا لیا ہے کہ سوال اٹھاتے نوجوانوں کو بدتمیز کہہ دو، بلاک کر دو، اور ان کے خلاف کیمپین کرواؤ، کالم لکھواؤ، ٹی وی پہ پروگرام کرواؤ. لمز کے بچوں کے خلاف ان لوگوں نے کتنا بدتمیزی کا طوفان مچا دیا تھا. ہر سینئر اینکر چھوٹے بچوں کے سوالات جو کہ بڑی بنیادی حیثیت کے سوالات تھے ان کو بیش کر رہا ہے.
وہ دانشور جو آج سے پہلے ہمیں سکھاتا تھا کہ سوال کرنا تو انسان کا انسانی بنیادی حقوق ہے، حق ہے، تو اس کو یہ بیش کر رہے تھے. اور میں نے رضین صاحب کی بات پہ کمنٹ ایڈ کرنا ہے کہ جو کہتے تھے کہ جی انوار الحق صاحب جو ہیں کاکڑ صاحب اور جو دیگر لوگ، ان لوگوں نے اب کمنٹس آن کر دیے ہیں، اس لیے کہ آپ کو پتا ہے کہ ٹویٹر کے اوپر آپ کومنٹس میں ایڈز آتے ہیں تو اس سے ارننگ ہوتی ہے. سلیم صاحب سمیت دیگر جتنے بھی اینکرز ہیں انہوں نے اب اپنے کومنٹس اس لیے آن کر دیے کیونکہ گالیاں پڑتی ہیں، پڑھیں بے شک، لیکن یہ ہے کہ اس سے ارننگ جو ہے وہ آتی رہے کم از کم. اچھا، تبھی پھر انہوں نے یہ وطیرہ کر لیا ہے کہ اب وہ جان بوجھ کر ایسے سروس کروا رہے ہیں جس کے اوپر تنقید بھی ہوتی ہے، لوگ کھل کر بھی بولتے ہیں، تو یہ چیزیں اب چل پڑی ہیں. آپ کی بات میں اس میں یہ کہوں گا کہ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے اپنے فائدے کے لیے کیا ہے، آپ کے فائدے کے لیے انہوں نے یہ ٹھیک ہے یہ آپشن نہیں دی. ٹھیک ہے، چھوٹی سی چیز پہ میں کمپیئر کروں گا. ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ حکومت وقت اور جو حاکم وقت تھا اس کے سامنے صحافی بیٹھ کر یہ سوال کر سکتا تھا کہ بھائی اگر مہنگائی ہوتی ہے، ڈالر اوپر جاتا ہے تو میں آپ کا گریبان پکڑوں گا. یہ بالکل یاد ہے محمد مالک صاحب کے الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو. اس کے علاوہ فریدہ فاروقی اور رؤف کلاسرا سمیت دیگر جو تنقیدی، ایون ارشد شریف بھی اس وقت کی جو انرجی اور پیٹرولیم کی منسٹری تھی اس کے خلاف تحقیقات کی وہ ڈاکومنٹ سامنے لے آئے تو ان کے خلاف بھی بیشنگ ہوئی. لیکن ایسا نہیں ہوا کہ ارشد شریف صاحب کی اس وقت آواز بند کر دی گئی ہو، ایسا نہیں ہوا جو کہ اس دور میں ہوا ہے. اور اس دور میں تو وہ کچھ ہوا ہے اسد قاضی صاحب، میں آپ کو کیا کیا گنواؤں اب. لیکن چلے ہمارے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ اگر معاشرے چلے میرے پاس لاسٹ 2 منٹ ہے، میں چاہوں گا کہ رضیم کو بھی میں شامل کروں. رضیم آخری منٹ میں آپ بات بتا سکتے ہیں کہ جو نوجوان اس وقت آن لائن ارننگ کی طرف جانا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کیا ذرائع ہیں، کس اپلیکیشن کے تھرو یا کس کچھ ایسے آن لائن ہوتی ہیں اپلیکیشن جس کے تھرو وہ ارننگ کر سکتے ہیں؟ جی بہت شکریہ اسد. اس میں کافی سارے پلیٹ فارمز ہمارے پاس موجود ہیں، ایون کی ای بے اور امیزون جو ایک ورلڈ وائڈ ویب سائٹس ہیں یا اپلیکیشنز ہیں، ان کے ذریعے بھی ہم نوجوان نسل کو جو ہے وہ آن لائن ارننگ کی طرف لے کے آ سکتے ہیں. لیکن پھر وہیں پہ چیز آ جاتی ہے کہ پاکستان کے اندر پراپر گائیڈ لائن نہیں ہے. کچھ لوگ گائیڈ لائن دے رہے ہیں لیکن انہوں نے بھی وہاں پہ پیسے لے کے گائیڈ لائن دینا شروع کی ہے، جس وجہ سے ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ اس آن لائن ارننگ کی طرف جا نہیں پا رہا. میں یہی کہوں گا نوجوان نسل کو کہ اگر وہ آن لائن ارننگ کی طرف جانا چاہتے ہیں اور ان کے پاس اتنے ریسورسز موجود نہیں ہے کہ وہ ان لوگوں کی فی افورڈ کریں یا انویسٹمنٹ کریں، تو ان تمام ویب سائٹس کے اوپر جو ہے وہ پراپر لنکس دیے گئے ہیں، پراپر انفارمیشن دی گئی ہے کہ آپ کیسے ارننگ کے لیے یہ تمام ویب سائٹس جو ہے وہ جوائن کر سکتے ہیں. تو نوجوان طبقے کو چاہیے کہ تھوڑا سا ہیڈک لے کے تھوڑا سا ورک آؤٹ کریں ان چیزوں کے اوپر. اور ورک آؤٹ 30 سیکنڈ میں چاہ رہا ہوں دورانی بات کر لیں. دورانی بھائی، یہ جو ٹک ٹاکر اس ٹائم ہمارے یہ کنجر پونا آ گیا ہے اور یہ سمجھیں کچھ فحاشی بھی ہے، اس کی طرف اگر ہم توجہ دیں تو ہمیں اس کی روک تھام بھی کرنی ہے. تو اور کچھ ذرائع نہیں ہے تو لوگ پھر اس ذریعے کے ذریعے ارننگ کر رہے ہیں. اچھا چلیں رضیم آپ ہی دے دیں. میرا اسد بھائی اس چیز کے اوپر تھوڑا سا اختلاف ہوگا، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریاست جو ہے وہ قائد اعظم نے سیکولر ریاست ڈکلیئر کی تھی، تو ہم کسی بھی شخص کے پرسنل کام کے اوپر جا کے ہٹ نہیں کر سکتے ہاں جب تک وہ آپ کے معاشرے کو نقصان نہیں پہنچا رہا. کئی لوگ بہت زیادہ فحش قسم کا کانٹینٹ بنا رہے ہیں، ایک دو دفعہ ٹک ٹاک پہ پابندی لگی تھی. دورانی کیا کہتے ہیں؟ سمجھتا ہوں یہ چیزیں جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں ان میں چیزیں پنپتی ہیں اور خود بخود امپروومنٹ کی طرف چلی جاتی ہیں.